بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں دینا چاہتے ہیں، تو آئیے آج کا پہلا سوال پیش کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ ہر قسم کی بدگمانی بری ہے، یا کہ اس میں سے کچھ کے اندر چھوٹ بھی پائی جاتی ہے؟ تو جواباً ہم عرض کریں گے کہ قرآن مجید کی جو آیت آئی ہوئی ہے اس سلسلے میں، جو اس سلسلے میں حکم صادر کرتی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے بدگمانیوں سے یا ظن سے، گمان سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بلا شبہ بعض گمان، یہ بدگمانی ہے، یہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض ایسا ہوتا ہے، سب نہیں ایسا ہوتا ہے۔ تو اس سے جب یہ ہے کہ ہر قسم کا گمان یہ برائی یا گناہ نہیں ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ کیا ہر قسم کا گمان یہ برا اور حرام ہے، یہ اپنی جگہ پر درست نہیں ہے۔ ہاں، ایسا گناہ ہو سکتا ہے تو کہ آپ اس کے ساتھ بدگمانی، یعنی ایسے کچھ گمان ہو سکتے ہیں جو بدگمانی ہی ہوں، یعنی یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان ہو۔ بدگمانی سے میرا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں اچھا خیال آپ کا نہیں، آپ بلکہ اس بات پر مبنی ہے کہ آپ کے پاس بہت سے قرینے ہیں، بہت سے دلائل ہیں، جس کی بنیاد پر آپ کو اس کے بارے میں جو معلومات ملتی ہیں وہ یقین کی حد تک پہنچ چکی ہیں، تو پھر اس کے بارے میں برا سمجھنا، برا خیال کرنا، برا گمان کرنا یہ گناہ نہیں ہوگا، جب وہ چیز حقیقت اور یقین کی حد تک پہنچ جائے۔ لیکن آپ کے پاس ہو سکتا ہے آپ نے ایسے دیکھا کچھ اس کے بارے میں کہ وہ ایک کام کر رہا ہے، اور آپ نے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ یہ کام بہت برا ہے آپ کی نظر میں، لہذا وہ بھی آپ کے نزدیک برا انسان ہے۔ ہو سکتا ہے جس کام کو بروقت وہ کر رہا ہو اس کے بارے میں آپ کو جو وہم ہو گیا ہے، وہ وہم اپنی جگہ پر درست نہ ہو، اس کے کرنے کی کوئی خاص وجہ ہو، جہاں وہ مجبور ہو گیا ہو، جہاں کہ اس کے لیے دو بڑے گناہوں میں سے ایک چھوٹا گناہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں وہی کرنا ضروری ہو گیا ہو، تو ایسی صورت میں آپ کا اس کے بارے میں گمان کرنا کسی وہم اور یقین کی بنیاد پر نہیں، یا ایسے قرینے نہیں ہیں جس کی بنیاد پر آپ کو یقین آ جائے کہ ہاں یہ جو کہہ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ آپ کو وہم اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر آپ کو اس وہم سے بعد آ جانا چاہیے، اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی مثال سوچ لیجئے، جیسے آپ ایک آدمی آپ جا رہے ہیں، یا کوئی بھی آدمی جا رہا آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ کوئی عورت ہے، اب آپ اس عورت کو نہیں جانتے ہیں کون ہے، تو آپ سوچیں کہ یہ تو ایک اچھا آدمی تھا، عورت کے ساتھ چل رہا ہے، برا ہی ہوگا، تو آپ کا یہ وہم ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو، اور کوئی اجنبی عورت نہ ہو۔ جب اس آدمی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آدمی ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی بدگمانی نہیں ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسا کام نظر آتا ہے جس کی بنیاد پر آپ کا یقین بدلنے لگتا ہے، اور آپ اس کے بارے میں اس وہم کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہ برا انسان ہے، تو آپ کا یہ وہم ہی ہو سکتا ہے، یقین نہیں، اس لیے کہ یقین تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ وہ عورت کون سی اجنبی ہے اس سے، یا ہے کہ اس کے محرمات میں سے شامل ہے۔ تو اسی صورت جب آپ کو پتہ نہ چلے تو آپ کو پھر یہ بات نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ وہاں پر یا اسی طرح سے اور کوئی کام ہو جس کی بنیاد پر آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز استعمال کرتا ہو آپ کے نزدیک وہ ناپسندیدہ ہے، اور وہ کام اپنی جگہ پر بین ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے اچھا بھی ہو، تو آپ کو اپنے سمجھ کی بنیاد پر اس پر گمان نہیں لگانا چاہیے۔ ہاں، اگر اس گمان میں کوئی ایسا سبب شرعی ہے، اگر ہے تو پھر ایسی صورت میں جانتے ہیں کہ یہ شریعت میں اس کو بھی معلوم اور ہم کو بھی معلوم، اور جو کام کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ یہ محرمات میں عورت اور مرد کے چلنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ اور کام کر رہا ہے، شراب پی رہا ہو، یا ہے کہ ایسا کچھ چوری کر رہا ہو، اور آپ کو یقین ہے کہ وہ دروازہ توڑ رہا ہے، تو پھر تو وہاں ہے گمان کہ وہ چور ہے،
آپ اس کے بارے میں گمان اچھا نہیں رکھیں گے۔ لیکن اگر آتا ہے اس چابی سے فوراً ہی دروازہ کھولتا ہے اور آپ کو سمجھ آتا ہے کہ وہ دوسرے کا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس دوسرے نے اس کو چابی دی ہو، یا اس دونوں کے درمیان کوئی دوستی ہو، کوئی قرابت داری ہو جس کی بنیاد پر ایسا ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو وہاں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی سبب شرعی نہیں ہے جاننے کے لیے اس کی برائی کے بارے میں، تو آپ کو اس بات چھوڑ دینا چاہیے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی تہجد کی نماز پڑھنا چاہیے اور رات کے آخر وقت میں جاگنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری وقتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں انہوں نے تفصیل میں لکھی ہیں، تو پوچھنا چاہتے ہیں اس سوال کے پیچھے کی آخر میں جو حدیث میں آیا ہے کہ ثلث اللیل الاخیر، رات کا آخری تہائی حصہ جس کو کہا گیا، جس میں دعاؤں کے قبول ہونے یا کہ رات کی نمازوں کا خاص وقت ہونے کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یا کہ اللہ جل جلالہ آسمان پہ اترتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے تفسیر میں لکھا ہے سب، تو وہ آخر کے تہائی رات کب ہوتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ آخر کی تہائی رات یہ کب مانی جائے گی، کہاں سے شمار کریں ہم؟ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی وقت نہیں کہ فلاں 12 بجے سے 3 بجے تک ہوتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے تحدید کریں سے ہماری گھڑیوں میں جو وقت بنتا ہے اس کے حساب سے، بلکہ اس کی تقسیم کا طریقہ کچھ اور ہے۔ تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے فجر کے طلوع ہونے تک جو وقت بنتا ہے، مثال کے طور پر 12 گھنٹے بنتا ہے، تو آخر کے 4 گھنٹے یہ آخری تہائی رات ہو گئی۔ اور اگر سورج کے غروب ہونے میں اور طلوع فجر تک میں 9 ہی گھنٹے بنتے ہیں، جیسا کہ جب رات چھوٹی ہوتی تو ایسے ہی ہوتا ہے، تو اس وقت آخر کے 3 گھنٹے ہی آخر کے تہائی رات ہوتی ہے۔ یعنی صرف 3 حصوں میں تقسیم کرنا، 12 گھنٹے ہو، 10 گھنٹے ہو، 9 گھنٹے ہو، 11 گھنٹے ہو، جو بھی اس کو 3 حصوں میں بانٹ دیجیے، آپ 2 حصے نکال دیجیے، پہلی رات کا پہلا حصہ، رات کا درمیانی حصہ اور رات کا آخری حصہ، جو 3 تقسیم میں 3 آتا ہے، اس کو ثلث اخیر یا رات کا آخری تہائی حصہ بولتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ اور حدیث میں جیسا کہ آپ نے تذکرہ بھی کیا ہے کہ رات کا جو آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے، تو حدیث جو آپ نے ذکر کی، اس کو اشارہ کیا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا کی طرف آتے ہیں جبکہ رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، تو فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون مجھے سے دعا کرتا ہے، مجھ سے طلب کرتا ہے جس کی میں جو مجھ سے دعا کرتا ہے اس کی دعا کو میں قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، مجھ سے کون مانگتا ہے، یعنی اس رات کے وقت کی بات چل رہی ہے، یہ رات جب اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ من یسألنی فاعطیہ، مجھ سے کون سوال کرتا ہے، مانگ رہا جس کو میں دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، اور مجھ سے کون اس وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے تو میں اس کے لیے مغفرت کر دوں۔ تو حقیقتاً یہ رات کا آخری تہائی حصہ بہت ہی نعمتوں اور برکتوں کا حامل ہے، اور اس کے اندر بہت ہی خاص وقت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں طلب پوری ہوتی ہے، جس سے مغفرت ہوتی ہے، جس میں نمازوں کا خاص وقت ہوتا ہے، اور رب سے مناجات کا ایک خصوصی وقت یہ مانا جاتا ہے۔ انبیاء کرام کا یہ طریقہ بھی تھا کہ بالاسحار ہم یستغفرون، جو سحر کا وقت ہوتا ہے یعنی طلوع صبح صادق سے پہلے یا فجر کی اذان سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں وہ لوگ استغفار کرتے تھے۔ تو یہ رات کا آخری حصہ بہت ہی اہم ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور قبولیت کا شرف ملتوں کو ملتا ہے، لہذا اس وقت کو غنیمت جاننا چاہیے۔ آپ نے جو اس کے وقت کی تحدید پوچھی ہے، تحدید یعنی اتنے بجے سے اتنے بجے تک نہیں، بلکہ اتنے گھنٹوں سے اتنے گھنٹے تک کی ہوتی ہے۔ جب آپ رات کے مجموعی وقت کو سورج کے غروب ہونے سے لے کر کے فجر صادق کے یعنی اذان سے پہلے کا جو اذان کے وقت تک کا جو حصہ ہوتا ہے، اس کو 3 حصوں میں بانٹ دیجئے، اور اس میں جو تہائی حصہ آخری بچتا ہے وہی رات کا آخری تہائی حصہ بنتا ہے، رات چاہے چھوٹی ہوتی ہو چاہے بڑی ہوتی ہو۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا تھا، ہمارے بچیاں تھیں، صرف دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو لڑکا عطا کر دیں تو ہم کبھی بھی فجر کی نماز باجماعت نہیں چھوڑیں گے۔
تو انہوں نے لکھتے ہیں اپنے اس میں کہ میں نے ایسے دعا کیا اور حقیقت میں میری یہ طلب پوری ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے لڑکا عطا کیا، لیکن اب یہ میرا حال یہ ہے کہ میں فرض نمازیں تو پڑھتا ہوں، سنتیں بھی پڑھتا ہوں، لیکن فجر کے بارے میں یہ حال ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں جب جاگتا ہوں تب پڑھتا ہوں، اور گھر میں پڑھ لیتا ہوں، مسجد میں نہیں جاتا ہوں، یعنی جماعت تو چھوٹ ہی جاتی ہے۔ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ مسجد میں ڈیلی نماز پڑھنے کا فجر کے، وہ وعدہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب اس وعدے کے پورا نہ ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مانگی ہوئی ان کی دعا قبول ہو جانے پر ان کو ڈر لگتا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا پوری کی اور مجھے لڑکا عطا کیا، لیکن میں فجر کی نماز پر ہمیشگی نہیں کر پاتا ہوں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سورج نکل آتا ہے اس کے بعد نماز پڑھتا ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں میں نے جب وعدہ جو کیا پورا نہ کیا تو مجھ پر کوئی عذاب ڈال دیں، یا میرے بچے پر کوئی عذاب ڈال دیں، یا کوئی بیماری ڈال دیں، تو میرے لیے حل کیا ہو سکتا ہے؟ تو حقیقت ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کرے اسے پورا کرنا چاہیے۔ بالخصوص آپ نے جو وعدہ دعا کیا اور دعا کے ساتھ یہ شرط لگائی، آپ نے نظر مانی کہ میں ایسا کروں گا، اس کو نہیں پورا کرتے تو یہ گناہ کرتے ہیں۔ اولاً تو نمازوں کو پڑھنا ہی چاہیے، لیکن آپ جو گناہ کرتے ہیں اس کے مناسبت سے جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز کو مسجدوں میں امام کے ساتھ پڑھنا، جماعت کے ساتھ، اور مردوں کے لیے یہ اہم واجبات میں سے جماعت کی حاضری، اور گھروں میں رہتے ہوئے نماز پڑھ لینا یہ گناہ ہے، منافقین کی صفات میں سے ہے۔ قرآن مجید میں آیا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، کہ مومن یہ منافق لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ انہیں دھوکے میں رکھے ہوئے ہے، اور جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو بڑی ہی سستی سے اس طرف جاتے ہیں، یعنی ٹائم ختم ہو جاتا ہے یا جاتے ہیں تو کچھ پڑھتے لکھتے نہیں۔ تو یہ لوگ جو ایسا کام کرتے ہیں وہ تو ان کا غلط کام ہے، یعنی قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى والی بات ہے کہ جب نماز کے لیے جاتے ہیں بڑی سستی رہتی ہے، اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ ایسے اللہ نے فرمایا منافقوں کے بارے میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافق تو جہنم کے نچلے درجے میں رہیں گے، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بارے میں فرمایا ہے اثقل الصلاۃ المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، سب سے زیادہ بھاری نماز منافقوں پر عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اور انہیں پتہ ہو جائے کہ ان دونوں نمازوں کی کیا فضیلت ہے تو وہ گھٹنوں کے بل چل کر آئیں گے، یعنی پہنچیں گے کسی بھی حال میں۔ تو اسی صورت میں آپ کا تاخیر کر دینا یہ اچھا کام نہیں ہے، جبکہ خاص طور سے فجر کی نماز یہ نمازوں میں بھی ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب آپ پر نازل ہو، جیسا آپ نے کہا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، تو یہ آپ خود ہی محسوس کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے بارے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جماعت کو جیسے آپ نے وعدہ کیا فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا چاہیے، اور نہ بھی وعدہ کیا ہو تو پڑھنا چاہیے، نہ بھی وعدہ کیا ہو تو بھی مومنوں پر فجر کی نماز یا ہر نماز جماعت کے ساتھ واجب ہوتی ہے، لہذا آپ کو پڑھنا چاہیے تھا، اور اگر چھوڑتے ہیں تو یہ منافقین کی ایک صفت آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بارے میں جو فرمایا ہے وہ فرامین بہت ہی اہم ہیں، چاہے جائے کہ آپ نے تو نظر بھی مان لی ہے اس کی، لیکن ویسے بھی آپ کا فرمان ہے من سمع النداء فلم یاتی فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جس نے اذان سنی اور نماز کے لیے نہیں آیا جہاں سے اذان دی جا رہی وہاں پر، فلا صلاۃ لہ الا من، تو اس کی کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے اس کے اس پاس کوئی عذر ہو، جیسے بیمار ہو، یا ایک کہ پانی ہی نہ پا سکا ہو، یا ایک کہ محبوس ہو، نکل نہیں سکتا ہو، دروازہ بند ہو گیا، کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا ہے تو وہ عذر ہوا اس کے لیے۔ اور عذر بھی کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ عذر کیا چیز ہے نماز کے لیے، تو کہا آپ نے کہا خوف او مرض، اس کے پاس کوئی خوف والی چیز ہے یا کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، بیماری کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتا ہے، یا کہ خوف چیز ہے جیسے بیچ میں سیلاب آ جاتا ہے، کوئی جانور آ جاتا ہے، کوئی بات ہے جس کی وجہ سے نکلنا محال ہو گیا اس کے لیے، تو یہ سب چیزیں ہیں۔
صحیح مسلم کی ایک روایت میں اور آیا ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اندھے نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول لیس لی قائد یلائمنی الی المسجد، میرے پاس کوئی ایسا راستے میں ساتھ دینے والا نہیں ہے جو مجھ کو مسجد تک لے جائے، یعنی کوئی گائیڈ نہیں ساتھ میں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ فہل لی من رخصت ان اصلی فی بیتی، تو کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں گھر ہی میں نماز پڑھ لوں؟ یعنی انہوں نے اپنا عذر بیان کیا کہ میں اندھا ہوں اور مسجد تک پہنچانے والا مجھے کوئی نہیں ملتا ہے، تو کیا مسجد کے بجائے میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو جواب سوال کیا اس کو آپ سنیے۔ آپ نے فرمایا هل تسمع النداء بالصلاۃ، کیا آپ کو اذان کی آواز آتی ہے؟ قال نعم، تو ان کا ہاں اذان کی آواز سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فاجب، تو اس کو قبول کرو، نہیں جو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہا جاتا ہے تو نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ، وہاں پر گھر پہ رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے انہی اندھے کے سوال جواب پر آپ نے فرمایا لا اجد لک رخصتا، جب تم اذان کی آواز سنتے ہو تو میں تمہارے لیے کوئی چھوٹ نہیں پاتا ہوں کہ ہاں تمہارے پاس کوئی پہنچانے والا نہیں ہے تو گھر میں نماز پڑھو، نکلو کوشش کرو پہنچو، یعنی مقصود یہ ہے۔ تو اسی صورت میں آپ نے جو وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، معاہدہ کیا، اور آپ نے نظر اس کی مان لی کہ فجر کی نماز میں مسجد ہی میں پڑھوں گا، تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ نے جو مانگا وہ تو دے دیا، لیکن آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا وہ پورا نہیں کرتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کو پورا کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بہتری اور ملے گی۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور جو کچھ آپ نے وعدہ کیا وہ پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن اسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو ہم کو اور بھی تم کو دیں گے۔ تو اسی صورت میں اللہ کا فرمان فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکریہ ادا کرو میرا ناشکری نہیں کرو۔ یہ سب آیتیں اس بات پر دلالت کرتی کہ آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے، اور چونکہ نمازیں ویسے بھی فرض جو ہیں جماعت کے ساتھ واجب ہیں، تو آپ نے جو وعدہ کیا تو اور بھی آپ کے بارے میں مؤکد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ اپنے وعدے کو برابر پورا کر سکیں۔ اور آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور آپ کے سوالوں کی جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں ان سب کو بھی خیر سے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔